السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں محمد، این محمد، کھڑے ہو جاؤ۔ بیٹے کل ہم نے پڑھا تھا تخارج۔ تخارج کا کیا معنی ہے اور جس میں تخارج ہو وہ مسئلہ ہم کیسے حل کرتے ہیں؟ تخارج کا کیا معنی ہے؟ یہ تخارج میرا خروج سے ہے۔ ہاں، کوئی وارث کسی عوض کے بدلے میں یا بغیر عوض کے اپنے حق سے دوسرے وارثوں کے حق میں دستبردار ہو جائے، دوسرے وارثوں کے حق میں دستبردار ہو جائے۔ اگر تو کسی ایک وارث کے حق میں ہوتا ہے پھر تو تخارج ہے ہی نہیں، پھر تو اپنا حصہ دے گا، جس کو چاہے دے دے۔ اگر وہ دستبردار سب کے حق میں ہوتا ہے تو وہ بے عوض بھی ہو سکتا ہے کہ نکلنے کے جب وہ اپنے آپ کو وراثت سے نکال رہا ہے اس کے بدلے میں وہ ان کو کہتا ہے مجھے فلاں چیز دے دو، اس کہتے ہیں یہ بے عوض ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے عوض۔ اور بغیر عوض کے بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہ لے کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، آپ لوگ یا اپنے اوپر باقی آپ لوگ سارے تقسیم کر لو۔ تو پھر کیسے کریں گے بیٹے؟ طریقہ کیا ہے تقسیم کرنے کا؟ ہاں، سب پہلے جس نے اپنے آپ کو نکالا ہے وہ بھی اور باقی سارے وارث جو ہیں وہ بھی ہم مسئلہ حل کریں گے۔ جس نے اپنے آپ کو نکالا ہے اس کو مسئلہ حل کرنے میں شامل کریں گے، داخل کریں گے۔ مسئلہ حل کرنے کے بعد پھر کیا کریں گے بیٹے؟ پھر اس کو نکال دیں گے، پھر اس کو نکال دیں گے اور باقی مسئلہ جو ہے وہ باقی وارث جو رہ جائیں گے ان کے سہام کے برابر کر لیں گے، ان کے سہام کے برابر۔ تو بہت اچھا پتر ہے میرا، بیٹھ جاؤ۔ اور کیا پڑھا تھا؟ ایسے کوئی آسان سا جو پڑھا تھا ایک ساتھ، وہ کیا تھا؟ ہاں، ولد الزنا۔ ہم نے کہا کہ ولد الزنا جو ہے وہ بتاؤ۔ ہاں، جو باپ کی طرف سے جو رشتہ داریاں ہیں نہ ان سے وہ وارث بنتا ہے نہ وہ اس سے وارث بنتے ہیں۔ پدری رشتہ داریاں جو ہیں وہ جو ہے اس سے وراثت نہیں ہے دونوں طرف سے ہی، لیکن جو ماں کی طرف سے رشتہ داریاں ہیں اس میں وراثت ہے، اس میں وارث وہ بنتا ہے۔ بیٹھ جاؤ، آپ لوگ تو دونوں ہی اچھے بچے ہو گئے ہو۔ چلو آپ کھڑے ہو جاؤ۔ الغرقہ والہدم ونحوہم، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی ایک حادثے میں ایک سے زیادہ رشتہ دار مر جائیں تو ان کی وراثت جو ہے وہ کیسے تقسیم ہوگی؟ ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کیسے ہوگی بیٹے؟ اگر ہمیں یہ علم ہے، پتہ چل گیا ہے کہ یہ سارے ایک ساتھ ہی فوت ہوئے ہیں تو یہ اس میں اتفاق ہے کہ یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے، اس میں اتفاق ہے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ اور بیٹے اتفاق کیا ہے؟ ہاں، پتہ چل گیا کہ یہ پہلے فوت ہوا ہے، یہ بعد میں فوت ہوا ہے، بے عین ہی پتہ چل گیا کہ یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، اور وہ بھولے بھی نہیں ہیں۔
بعینہ ہی متعین شخص کا پتہ چل گیا کہ کون پہلے ہے کون بعد میں ہے، پھر ہم بھولے بھی نہیں ہیں، تو پھر بیٹے کون وارث کو کس کا بنے گا؟ بعد میں مرنے والا پہلے مرنے والے کا وارث بنے گا۔ اس کے علاوہ دو صورتیں ہیں، ان میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہ ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ بیٹھ جاؤ۔ ستانے والا کون بچہ ہے جس کا ایک سوال اور کروں؟ کون ہے جو کہے میں بیان کرتا ہوں؟ آپ دونوں میں سے کون ہے یہ کرے گا؟ کیا آپ کرو گے؟ آپ کے یہ اس کو کیا ہے؟ تو کھڑا ہو۔ نہیں میں بٹھا دیا اس کو، بیٹھے بیٹھے ابھی میں آپ کو بٹھا دیتا ہوں، چلو۔ ایک بیٹے ہے، میں اس باب کو تھوڑا لیٹ کر رہے ہیں، قسمت ترکات کے بعد کریں گے۔ ویسے میں بھول گیا تو مجھے یاد دلانا، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس پہ قرضہ ترکے سے زیادہ ہو، جو اس نے چھوڑا ہے وہ کم ہے اور قرض دار جو ہیں وہ زیادہ ہیں، تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ یہ مجھے یاد دلانا، یہ قسمت ترکات کے بعد کریں گے انشاءاللہ، پھر اس میں ایک آئیڈیا آ جائے گا، اس کے حساب سے جلدی سمجھایا جائے گا۔ سمجھے مجھے؟ عربی میں اس کہتے ہیں اذا ضاقت الدیون الترکہ، اذا ضاقت الدیون الترکہ، یہ ترکہ جو ہے وہ کم ہو جائے قرض سے، ترکہ کم ہو جائے قرض سے، تو اس کا پھر کیا حل ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹے، جان چھوٹ گئی تیری، کہ بیان کرے گا تم؟ کر دو پھر، چلو۔ یہ جو میں نے ابھی کہا ہے آپ کو، تو آپ نے بیان پڑھا ہوا ہے نا؟ جو پڑھتے ہیں وہ دفن کر دیتے ہیں بیٹے۔ آپ کو پتہ ہے اور والے مسئلے میں بتایا تھا۔ آپ تو بہت اچھے بیٹے ہیں۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ یا تو ایسے کہا تو داؤد شاکر کا بیٹا ختم ہو جائے، میرا بن جائے، تو بن گیا؟ ہاں؟ پھر ادھر پڑے گا آگے، یا پھر میرا بیٹا بنے گا؟ ابھی بیٹا بھی نہیں بننا۔ چلو بیٹے، آج ہم نے دو باب پڑھنے ہیں۔ ایک جو باب پڑھنا ہم نے حمل کا درس صاحب کو آپ کو پتہ ہی ہے نا، الولد فی بطن امہ ولو بنطفۃ، بچہ ماں کے پیٹ میں اگرچہ نطفہ ہی کیوں نہ ہو، اس کو حمل کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حمل۔ حمل کا تو پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں محمود، حمل کا پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ وہ پتہ ہے کہ نہیں کہ کیا ہوتا ہے حمل؟ ماں کے پیٹ میں بچہ، اس کو حمل کہتے ہیں، وَلَوْ بِنُطْفَةٍ، اگرچہ نطفہ ہی کیوں نہ ہو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حمل وارث ہے کہ نہیں وارث؟ ہم کہتے ہیں کہ حمل وارث ہے۔ حمل کیا بیٹے؟ لیکن اس کی وراثت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ اس کی وراثت کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کون سا حمل وارث بنے گا؟ اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ زندہ پیدا ہو۔
وہ زندہ پیدا ہو. اگر وہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے تو وہ وارث نہیں بنے گا، کیونکہ دنیا کے یہ وراثت بھی دنیا کے احکام میں سے ہی ہے. تو وہ دنیا میں زندہ آیا ہی نہیں ہے تو کیسے ہم اس کو وارث بنائیں گے؟ پہلی شرط کیا بیٹے کہ وہ زندہ پیدا ہو. اگر وہ زندہ پیدا نہیں ہوا تو وہ وارث نہیں بنے گا. ہاں سعود کھڑے ہو جاؤ. ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ زندہ پیدا ہوا ہے؟ جو روتا نہیں ہے وہ زندہ نہیں ہوتا. تو پھر ایک تو رونے سے پتہ چلے گا، اور کیسے پتہ چلے گا؟ مشین سے پتہ چلے گا. مشین سے تو پیٹ میں پتہ چل جاتا ہے زندہ ہے. دنیا میں آئے گا، اگر زندہ ہوا تو دودھ پیے گا کہ نہیں؟ ایک بندہ دودھ پی رہا ہے تو کہے گا یہ مردہ ہے، کہے گا اس کو؟ دودھ پینے سے پتہ چل جائے گا. اور حرکات ہوں گی، رونے سے، حرکات سے. یہ ساری صورتیں ہیں، علامات ہیں زندہ ہونے کی. بیٹھ جاؤ. لیکن یہ جو سب سے پہلی علامت ظاہر ہوتی ہیں وہ رونا ہی ہوتی ہے. وہ رونا ہی ہوتی ہے. آج کا یہ ڈاکٹروں نے تماشا بنایا ہوا ہے. ابھی ہم پڑھیں گے اکثر مدت حمل کتنی ہے. جو کال شروع ہوتے ہیں 2 سال بعد کہتے ہیں، بعض 4 سال کہتے ہیں، بعض 5 سال بھی کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ بچہ پیٹ میں جو رہ سکتا ہے وہ 5 سال کی مدت ہے، اکثر مدت الحمل. لیکن ابھی ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، 9واں مہینہ پورا ہوا ہے چھرا پھیر دیتے ہیں، آپریشن سے بچہ نکال دیتے ہیں. وہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے، ماں کو نقصان ہو سکتا ہے. بس زیادہ سے زیادہ ہم 1 ہفتہ انتظار کر سکتے ہیں. دن پورے ہو گئے ہیں، ابھی 1 ہفتے سے زیادہ ہم انتظار نہیں کریں گے. انہوں نے پیسے اپنے بنانے ہونے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آپریشن کر دیتے ہیں. اب آپریشن کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ اندر بیچارہ سویا ہوا ہے، ایسے چیرا دیتے ہیں، ایسے نکال کے اس کو سوئے ہوئے باہر رکھ دیتے ہیں. روئے کا کام ہو تو سویا ہوا ہے. لیکن تبھی ولادت ہوتی ہے تو وہ تو باہر آنے سے پہلے اس کو بہت جھٹکے لگانے پڑتے ہیں. ادھر کھینچا جاتا ہے، ادھر کھینچا جاتا ہے، تو جاگ جاتا ہے. وہ تو پھر روتا ہے بیچارہ کہ میں آرام سے سویا ہوا تھا، یہ مجھے بیدار کر کیا کر رہے ہیں. اب یہ ڈاکٹروں نے کیا بنایا ہوا ہے، جب بچہ روتا نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں ان کے جو بچے کے جو ہوتے ہیں والی وارث، یہ آپ لوگوں کا بچہ رویا نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے، یہ رویا نہیں ہے، بہت خطرناک ہے. ابھی اس کو وہ جو بچوں کا جو اسپیشلسٹ ہے اس کے پاس جلدی لے کے جاؤ. کس لیے؟ وہ اس کو رلائے، تھوڑا سا رلانے کے لیے بھیجتے ہیں. میں نے خود دیکھا ہے وہ کیسے رلاتے ہیں. وہ اس کو کبھی ایسے الٹا کرتے ہیں، کبھی سیدھا اٹھاتے ہیں، کبھی ایسے تھپڑ شپڑ لگاتے ہیں تاکہ وہ نیند اس کی گہری بھی ہے تو اٹھ جائے. پھر اٹھ جائے رونا شروع کر دیتا ہے. اب اتنا کرنے سے کوئی پیسے نہیں دے گا. وہ کہیں کہ تم نے کیا کیا، یہ ہمیں کہہ دیتے ہیں، ہم ادھر یہ کہہ دیتے اس کو الٹا سیدھا کر کے 2 لگا دیتے. پھر وہ جلدی سے آکسیجن بھی لے کے ادھر لگا دیتے ہیں، ضرورت نہیں ہوتی. رو گیا بچہ بس ختم. پھر ایک ڈیپو بھی لگا دیتے ہیں. وہ کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی مال بنانے کے لیے کرتے ہیں. یہ سارے کوئی مال بنانے کے لیے کرتے ہیں.
اللہ ان کو ہدایت دے، یہ چھرے پھیر رہے ہیں لوگوں کو. پہلے تو آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی، آپریشن کر دیتے ہیں، پھر اور اخراجات ڈالتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ بچے کو جو ہے وہ جو اسپیشلسٹ ہوتا ہے اپنے پیسے زیادہ کرنے کے لیے، وہ تو اپنے پاس 2 دن رکھتا ہے. ابھی ہم نے اس کو دودھ پلانا ہے، ابھی ہم نے ایک اور ڈرپ لگانی ہے اس کو. اور یہ آپ کو تو نہیں ایسے کیا ڈاکٹروں نے؟ محمود خان، یہ آج کل یہ چل رہا ہے کام. آپ جا کے دیکھ لیں، جو آپریشن والے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں اکثر وہ ان کو ایسے ہی کرتے ہیں. وہ پہلے وہ صحیح 25 30 40 50 ہزار تک لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد 10 20 ہزار کا بل وہ بھی بنا دیتا ہے. جا کے کرتا کچھ بھی نہیں، وہ ایسے ہی ہے، وہ تماشا ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. وہ بچے کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی. پھر وہ کہتے ہیں ہم نے بچے کو لے جانا. نہیں ابھی نہیں جا سکتے، ابھی 1 رات نہیں، ابھی 2 رات رکھنا پڑے گا ہمیں. کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہے. تو یہ رونا جو ہے یہ سب سے بڑی علامت ہے زندہ ہونے کی. دوسری جو چیز ہے، دوسری شرط ہے، ہم نے کیا کہا ہے؟ تحقیق و حیات الوارث عند موت المورث. یہ ادھر بندہ بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ ہمیں تحقیق ہونی چاہیے کہ جب جس کا یہ وارث بن رہا ہے جب وہ مرا ہے تو یہ زندہ تھا. یہی کہا ہے نا ہم نے. تو یہ جو حمل جس کو ہم وارث بنا رہے ہیں اس میں کوئی تحقیق تو ہونی چاہیے نا بیٹے. کیا تحقیق ہونی چاہیے؟ یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعہ جب فوت ہوا ہے جس کا یہ وارث بنا ہے اس وقت یہ پیٹ میں تھا. واقعی جب جس کا یہ اس نے وارث بننا ہے جب وہ مرا ہے یہ واقعی اس وقت پیٹ میں تھا. سمجھائیے بیٹے؟ تحقیق و وجود ہی، کہ اس کے وجود کی تحقیق ہونی چاہیے کہ واقعی وہ موجود تھا، واقعی وہ موجود تھا. تو اگر تحقیق ہو جائے گی کہ جب وہ مرا جس کا یہ وارث بن رہا ہے اس وقت یہ موجود تھا تو پھر وہ وارث بنے گا. اگر اس وقت موجود ہی نہیں تھا تو کیسے وارث بنے گا؟ اگر وہ موجود ہی نہیں تھا تو کیسے وارث بنے گا؟ صحیح نا بیٹے؟ تو یہ 2 شرطیں ہیں. جب یہ اس کے وارث بننے کے لیے کتنی شرطیں ہیں بیٹے؟ 2 شرطیں ہیں. شروط و ارث الحمل. حمل کے وارث بننے کے لیے شرطیں کتنی شرطیں بیٹے؟ 2. پہلی شرط کیا بیٹے؟ ان یولد حیاً حیاتاً مستقرہ. کہ وہ زندہ پیدا ہو، کہ وہ زندہ پیدا ہو. مستقرہ میں واقعی یقین ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا ہے. تو یہ بیٹے کیسے پتہ چلے گا وہ زندہ پیدا ہوا ہے؟ اس کی کئی علامتیں ہیں. رونا ہے، دودھ پینا ہے، حرکات ہیں. یہ ساری کی ساری علامتیں کس کی ہیں بیٹے؟ کہ زندہ پیدا ہوا ہے. دوسری شرط جو ہے بیٹے تحقیق و وجود ہی. تحقیق و وجود ہی
इन द मौत इल मुवर्रिस। जिसका ये वारिस बन रहा है, जिसका ये वारिस बन रहा है, जब वो मरा है तो यकीन हो कि ये उस वक्त पेट में था। तहकीक हो कि ये उस वक्त पेट में था जब जिसका ये वारिस बन, जब वो मरा है। अब ये कैसे पता चलेगा बेटे? ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा ये पेट में था? हाँ? औरत ऐसे ही कह दे तो तहकीक कैसे हुई? ऐसे ही वो कह दे भी चलो मैं कोई पुत्र जाम के कोई विरासत ले लवा। ये तहकीक के लिए बेटे वो जो हामिल है उसकी दो किस्में हैं। हामिल की कितनी किस्में बेटे? दो। जो हामिला औरत है उसकी कितनी किस्में हैं? दो किस्में। पहली किस्म क्या है? एक है ज़ाता ज़ौज, एक है बगैर ज़ौज। ज़ाता ज़ौज का क्या माना है? ज़ात का ज़ौज माना यह है कि उसका खामद उसके साथ रह रहा है और वो वती की ताकत भी है, उसको कोई बीमार बमूर नहीं है, खामद साथ रह रहा है और उसको वती की ताकत भी है। बगैर ज़ौज का क्या माना बेटे? बगैर ज़ौज का माना यह है कि उसका खामद उसके साथ नहीं रह रहा, उसके साथ नहीं रह रहा। अब जो साथ नहीं रह रहा उसकी, या तो वो मर गया बेचारा, या वो अमेरिका रहता है, वो पाकिस्तान रहती है। अब अमेरिका में रात को आके तो उससे मुबाशरत नहीं कर सकता, या वो बीमार हो, ऐसा बीमार है कि जिसके पास वती की ताकत ही नहीं है, तो ये बगैर ज़ौज है। समझ आएगी बेटे? बगैर ज़ौज का माना नहीं कि वो जानिया है। बगैर ज़ौज का माना है तो वो शादीशुदा है, लेकिन उसका खामद या तो फौत हो चुका है, या वो किसी मुसाफिर है, किसी और मुल्क में रह रहा है, या वो ऐसी उसको बीमारी है कि उसके पास वती की ताकत ही नहीं है। ये सारी किस्में जो है वो किस्में दाखिल होगी बेटे बगैर ज़ौज में। समझ आएगी बेटे? अब बेटे एक चीज और हमें उसका तयन करना पड़ेगा। एक है अकल्ल मुद्दतिल हमल। कम से कम कितनी मुद्दत है हमल की जिसके बाद बच्चा सही पैदा हो सकता है? कम से कम कितनी मुद्दत है हमल की जिसके बाद बच्चा सही पैदा हो सकता है? और वो 6 महीने है। कितनी बेटे? वो 6 महीने है। यानी कि जब वो मरने वाला मरा है उस वक्त से लेकर 6 माह तक अगर किसी औरत ने बच्चा जन्म दे दिया, यकीन है कि नहीं? यकीन वो पेट में था, यकीन है कि नहीं? यकीन है। क्यों यकीन है? क्योंकि
6 माह से पहले तो कोई बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। 6 माह तक पैदा हो गया, इसका माना है हमें यकीन तहकीक है कि ये पेट में था, इसीलिए सही आ गया ना। 1 माह के बाद पैदा हो गया, क्या कोई शक है कि पेट में नहीं था बेटे? शक है? नहीं शक। 2 माह के बाद आ गया, 3 माह के बाद आ गया, 4 माह के बाद आ गया, 5 माह के बाद आ गया, 5.5 माह के बाद आ गया, 6 माह के बाद आ गया, यहां तक जो है ये तहकीक है कि ये पेट में था। सही बेटे? अकल्ला मुद्दत हमल में अगर बच्चा पैदा हो गया तो यहां भी वारिस बनेगा और यहां भी वारिस बनेगा। ज़ात ज़ौज वाला भी वारिस बनेगा और बगैर ज़ौज वाला भी वारिस बनेगा, क्योंकि दोनों का यकीन है कि ये पेट में था। लेकिन एक जो है बैना अकल मुद्दा व अक्सर मुद्दा, बच्चा जो है वो अकल मुद्दा में नहीं आया, अकल्ला मुद्दा के बाद आया है और अक्सर मुद्दा से पहले आ गया है। और अक्सर मुद्दा में उलमा का इख्तिलाफ है। बाद कहते हैं कि अक्सर मुद्दा 2 साल है, बाद कहते हैं 4 साल है, बाद कहते हैं 5 साल है, बाद कहते हैं 2 साल है, बाद कहते हैं 4 साल है, बाद कहते हैं 5 साल है। सही है बेटे? अगर अकल्लो मुद्दा के बाद आया है और अक्सर मुद्दा से पहले आ गया है तो ज़ाता ज़ौज वाला ला यारिस, और ये यारिस है। क्यों बेटे? ये बगैर ज़ौज जो है इसमें इस्तेमाल है कि ये बच्चा पहले नहीं था, बाद में जो है हमल ठहर गया है। इसमें इस्तेमाल है बगैर ज़ौज में। इस्तेमाल कहां से आएगा? वो अमरीका बैठा हुआ है तो कहां से आ गया हमारे बच्चा? था तो फिर इसीलिए आया है ना। जब वो आया था उस वक्त इसके था मौजूद तो फिर ही आया है। ऐसे ही है ना बेटे? लेकिन यहां दूसरा इस्तेमाल मौजूद है कि नहीं मौजूद? मौजूद है। हो सकता है कि जिस दिन ये बंदा मरा है उसके 2-4 दिन बाद अपनी बीवी के पास आया और हमल ठहर गया, यानी कि जब वो मरा है उस वक्त नहीं था, बाद में आ गया है। इस्तेमाल है कि नहीं? तो जब इस्तेमाल आ गया इस्तेलाल बातिल हो गया। समझ आई बेटे? क्योंकि इसमें तहकीक नहीं है ना बेटे। क्यों तहकीक नहीं है? क्योंकि उसका खामद उसके साथ है, वती की ताकत भी है। हो सकता है उसने वती की हो और पहले हमल ना हो, बाद में ठहर गया हो। इधर इस्तेमाल है ना बेटे, और इधर ये नहीं है, खामद है नहीं, वती कहां से करेगा? तो इसलिए ये जो ज़ाता ज़ौज वाला अकल्ल मुद्दा के बाद अगर हमल आएगा तो वारिस नहीं बनेगा, बगैर ज़ौज वाला बनेगा, क्योंकि वहां तो इस्तेमाल है ही नहीं। ये तो यकीन है कि मौजूद था तो आया है ना, वरना अमरीका बैठा हुआ है, पेट में मौजूद ना होता तो कहां से आ जाता? समझाई बेटे? इसकी भी समझाई बच्चों? इस्तेमाल, जब इस्तेमाल आ जाता है तो इस्तेलाल बातिल हो जाता है, क्योंकि तहकीक खत्म हो जाती है ना। तहकीक खत्म होगी, हो सकता है उस वक्त ना हो। जब ये बात आ गई तो वरासत कहां से आ जाएगी? हो सकता है उसके बाद ना हो। ये मौलवी साहब ये जो है उसके उसी रात ही चला गया बीवी के पास, तो पहले नहीं हो और अब ठहर गया हो। मुमकिन है कि नहीं? ये मुमकिन है। लेकिन जिसका खामद नहीं है यहां ये मुमकिन है? मुमकिन है नहीं। वो तो अमरीका बैठा हुआ, वो कैसे रात को चला जाएगा इसके पास? और अकल मुद्दा में भी ये इस्तेमाल नहीं है। अकल मुद्दा में खामद है भी तो क्या है, 6 माह पहले तो हो ही नहीं सकता। सही बेटे? समझाइए इसकी। तो वो महमूद ऐसे बैठा हुआ है, समझाइए। लेकिन अगर अक्सर मुद्दा के बाद आएगा ला यारिस,
ایک عمل آ گیا ہے بعد اکثر مدعا، وہ یہ بھی نہیں وارث بنے گا، یہ بھی نہیں وارث بنے گا۔ اقل مدعا میں آئے گا تو ذات زوج والا بھی وارث بنے گا اور بغیر زوج والا بھی وارث بنے گا۔ اقل مدعا اور اکثر مدعا کے درمیان میں آئے گا تو بغیر زوج والا حمل وارث بنے گا، ذات زوج والا نہیں بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ذات زوج والے میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو، بعد میں آ گیا ہو پیٹ میں، لیکن یہ احتمال بغیر زوج میں تو نہیں ہے نا بیٹے۔ وہ ایک امریکہ بیٹھا ہوا ہے تو کہاں سے وہ رات کو آگے اس کے بعد آپ کی بستی کر دے گا اپنی بیوی کے ساتھ؟ لیکن اگر اکثر مدعا کے بعد آ گیا ہے، وہ بندہ مر گیا جس کا سے عمل کرنا ہے، اس کے 3 سال بعد اس کے بعد 10 سال بعد آ گیا ہے، تو یہاں احتمال ہے کہ یہ 10 سال پڑا رہا ہے پیٹ کے اندر، یہ کسی کا احتمال بھی نہیں ہے، نہ ذات زوج کیا نہ بغیر زوج کیا۔ صحیح ہو گیا بیٹو؟ اب ہم کیا کریں گے؟ جب ہم نے کہا کہ حمل وارث بنتا ہے تو پھر اس کو ہم وارث کیسے بنائیں گے؟ وارث بنتا ہے تو ہم اس کو کیا دیں گے؟ وہ تو بیچارہ چھپا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک ہے کہ 2 ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ان ابواب کو کہتے ہیں بیٹے، جو ابھی ابواب ہم پڑھ رہے ہیں، ابواب التقدیر والاحتیاط۔ یہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اس میں ایک سے زیادہ احتمال ہیں، حمل میں ایک سے زیادہ احتمال ہیں نہیں بیٹے؟ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مردہ پیدا ہو جائے، یہ بھی احتمال ہے یہ زندہ پیدا ہو جائے، اور زندہ پیدا ہو جائے تو اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ بیٹا ہو، یہ بھی احتمال ہے بیٹی ہو، یہ بھی احتمال ہے یہ 2 ہوں، دونوں بیٹے ہوں، دونوں بیٹیاں ہوں، ایک بیٹا ایک بیٹی ہو۔ یہ سارے احتمال ممکن ہے کہ نہیں بیٹے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم کتنے دفعہ حل کریں گے؟ یہ پورے جو احتمال ہیں اتنے مسئلے حل کریں گے۔ ایک دفعہ اس کو میت بنائیں گے، جب زندہ ہیں تو ایک دفعہ اس کو مذکر بنائیں گے، ایک دفعہ مؤنث بنائیں گے، ایک دفعہ 2 مذکر بنائیں گے، ایک دفعہ 2 مؤنث بنائیں گے، ایک دفعہ 1 مذکر اور 1 مؤنث بنائیں گے۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ پہلے مسئلہ ہم 6 دفعہ حل کریں گے، اور پھر 6 دفعہ حل کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ حمل کے ساتھ جو وارث موجود ہیں، حمل کے بعد جو وارث موجود ہیں، ان کو سب سے کم جو ہے کس حالت میں مل رہا ہے، تو اس کو ہم کم از کم دیں گے، اور باقی زیادہ جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے محفوظ رکھیں گے۔ اس کا فیصلہ حمل کی ولادت کے بعد کریں گے۔ لیکن ہم کہیں گے اگر کوئی مسئلہ آ جائے محمود کے پاس ایسا حمل والا، تو محمود ان کو کہے گا اپنے حال پہ بھی رحم کرو، میرے حال پہ بھی رحم کرو، یہ بچے کی ولادت کا انتظار کر لو، سارا واضح ہو جائے گا، نہ مجھے مشکل میں ڈالو نہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو، انتظار کر لو، بچہ پیدا ہونے کا کیا ہے، سال انتظار کر لو، سال میں آ جائے گا، جس اس کا حق ہے اس کو مل جائے گی، جو حمل کا حق ہوا اس کو دے دیں گے۔ لیکن آج کے لوگ جو ہیں وہ تو بڑی جلد بازی کرنے والے ہیں، جلد بازی کرنے والے ہیں نا بیٹے، کرتے جلد بازی، کہتے کہ پیسہ آنا چاہیے جیسے بھی آنا چاہیے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے، ہم آپ کی مال تقسیم کر دیتے ہیں، لیکن یہ جتنے بھی احتمال ہیں نا، ان میں سے جس حالت میں آپ کو کم ملے گا نا وہ آپ کو دیں گے، باقی ہم جو ہے احتیاطی مال ہم رکھیں گے اپنے پاس، یہ نہ ہو کہ تم کھا پی جاؤ اور حمل کا حصہ زیادہ ہو تو پھر ہم کہاں سے اس کو دیں گے؟
بعض علماء کہتے ہیں کتنی دفعہ حل کریں گے بیٹے؟ 6 دفعہ. لیکن بعض کہتے ہیں نہیں 6 دفعہ کیوں کریں گے، 1 دفعہ مذکر بنا لو، 1 دفعہ مؤنث بنا لو، زیادہ اس کے لیے رکھ دو، اور باقی اور اس کا حق ہوا تو جن کو دیا ہے ان کو کہنا یار لے دو، ابھی تم نے زیادہ لے لیا، واپس کرو اس کو. لیکن محمود کے پاس کچھ آ جائے گا تو یہ واپس کرے گا، یہ کہے گا میں تو اسی کو نہیں خرچ کر لیا، میں کہاں سے دوں. ایسے ہی ہے نا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چلو ہم 2 دفعہ حل کر لیں گے. کتنی دفعہ حل کر لیں گے بیٹے؟ 2 دفعہ. 1 دفعہ حمل کو 2 مؤنث بنا لیں گے، 1 دفعہ حمل کو 2 مذکر بنا لیں گے. ان دونوں حالتوں میں جہاں کم ہوگا دوسرے وارثوں کے لیے ان کو کم دے دیں گے، اور حمل کے لیے جو زیادہ ہوگا وہ موقوف کر لیں گے. بسے کو کتنے دفعہ حل کریں گے بیٹے؟ 2 دفعہ. مثال لکھو اس کی. حامل بنت حمل یا ادھر بنت کی جگہ پہ اخت لکھ لو یا یہ لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب دیکھو کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 6ٹھا حصہ. اگر یہاں ہم ان کو ذکرین بناتے ہیں، یہ عمل جو ہے 2 مذکر آئیں گے. جی بیٹے نہیں، میں نے کہا 2 بنائیں گے. 6 دفعہ پھر حل کرنا پڑے گا 1 بناؤ گے تو، کیونکہ اکثر طور پر جو زیادہ ہوتا ہے نا وہ یا 2 مذکر کی حالت میں ہوتا ہے یا 2 مؤنث کی حالت میں ہوتا ہے، باقی ساری حالتوں سے. تو ہم نے تو وہی دیکھنا نا کہ کم از کم کیسے ملے گا. صحیح بچے؟ بنت کو یہ حمل بیٹے کیا ہوگا مرنے والے کا؟ یہ حامل ہے. مرنے والے کا یہ کیا ہوگا؟ بھائی ہوگا. ماں تیری اماں سے جو آئے گا وہ تیرا بھائی، تیرا بیٹا ہوگا. کیا ہوگا تیرا؟ ابو کس نے مارا ہے؟ حامل. حامل حامل. یہ ماں کا جو حمل آئے گا وہ تیرا مرنے والے کا کیا لگے گا؟ بھائی لگے گا یا بہن لگے گی. زوجہ حامل ہوگا تو پھر بیٹا بیٹی ہوگی. سمجھ آ گئی نا بیٹے؟ حامل ہے تو پھر کیا آئے گا؟ یا بھائی یا بہن. تو یہاں اس کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/2. یہ حمل مذکر ہے تو اس کو کیا ملے گا بیٹے؟ تاثیر. بسہ کتنا آئے گا بیٹے؟ 6. ماں کو کتنا ملا بیٹے؟ 1. بیٹی کو کتنا ملا بیٹے؟ 3. حمل کو کتنا ملا بیٹے؟ 2. ہاں بیٹی اور بھائی دونوں تصیب ہو جائیں گے. پاگل ہو گیا تم؟ ایک تو نے بیٹی چھوڑی ہے، ایک بھائی چھوڑا ہے، تو تیرا بھائی تیری بیٹی کے ساتھ بات بن کے تصیب بن جائے گا. کیا ہو گیا تمہیں؟ بیٹی بیٹے کے ساتھ ہوتی ہے، بہن بھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم یہاں اخت لکھتے تو پھر یہ تیری بات تھی. سمجھا گئی ابھی؟ یا گندے بچے ہو. سمجھا گئی بیٹے؟ ابھی یہ حمل میں جو مذکر بنایا ہم نے کیا آئے گا؟ 2 بھائی. حامل ہے نا.
اب ہم نے اس کو بنایا انثیین. دو مؤنث ہوا بالکل ایسے ہی رہے گا، لیکن یہ جو بیٹیاں یہ تاسیب مال غیر بن جائیں گی. اب اس میں دونوں حالتوں میں برابر ہی ملتا ہے حمل کو. بس وہی 6 آ گیا، 1 3 2 بیٹیاں. صحیح بیٹے؟ جی بیٹے، ہاں 2 بہنیں ہیں نا، انثیین میں نے لکھا ہے. ظاہر حمل میں انثیین تو 2 بہنیں ہی آئیں گی نا. یہ بیٹی تو یہ ہے نا، یہ بہنیں ہیں. تسیم مال غیر ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹے؟ تو اب اس کا ہم نے جامع نکالنا ہے. جامع نکالنے کا وہی طریقہ ہے. ان دونوں میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تماثل ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ایک عدد کو لے لیتے ہیں. تو یہ 6 ہی ہے تو یہ 1 پہ 1 آ گیا اور ضرب دیں گے تو یہی رہ جائے گا. یہاں بھی 1 آ گیا، وہی رہ جائے گا. تو اس پہ دونوں حالتوں میں برابر ہی، 2 مذکر ہیں 2 مؤنث ہیں، برابر ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا بیٹے؟ تو اب ہم ماں کو 1 دے دیں گے اور بیٹی کو 3 دے دیں گے، اور یہ 2 ہمارے پاس موقوف ہوگا. یہ پیسے جو ہیں ہمارے پاس رہیں گے وضع الحمل تک. اگر حمل مردہ آ گیا تو یہ 2 کس کے ہوں گے بیٹے؟ یہ ان دونوں کے ہی ہیں. رد ہو جائے گا. اسے 4 کر کے 1 اس کو 3 اس کو دے دیں گے. صحیح بیٹے؟ تو یہ جو ہے حمل کی صورت ہے. ایک مسئلہ اور کر لیں. زوجہ حامل، بنت اور اب زوجہ حامل ہے. اب کون حامل ہے؟ زوجہ. زوجہ حامل ہے جی. ہاں یہ حمل لکھو ادھر، حمل. اب حمل کیا آئے گا؟ یا 2 بیٹے یا 2 بیٹیاں. پہلے ہم نے ذکرین کرتے ہیں بیٹے. ذکرین ہے تو زوجہ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/8. اور ان کو کیا ملے گا بیٹے؟ تاسیب. چاچا کو کچھ نہیں ملے گا. مسئلہ کتنا آئے گا بیٹے؟ 8. 1 باقی 7 بچا. 7 ہم نے کتنے پہ تقسیم کرنا بیٹے؟ 3 پہ. 3 پہ. حمل 2 بیٹے ہیں نا، 5 پہ. ہر بیٹے کے 2 2 4 اور 1 5. 5 پہ ہم کریں گے تقسیم. کیا یہ 7 5 پہ تقسیم ہو رہا ہے بیٹے؟ نہیں ہو رہا. اب اس 5 کو اس سے ضرب دیں گے، تصحیح کریں گے. کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 40. 5 مل جائے گا اس کو بیوی کو، اور 35 مل جائے گا بیٹی کو اور حمل کو. بیٹی کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 7. اور حمل کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 28. 9 کہاں سے آ گیا؟ بیٹی کو 7 ملا تو 4 ہی سے بیٹی کو 28 ملے گا، اور بیٹی کو 7 7 5 35 ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اب اس کو ہم انثیین بناتے ہیں. اب ہمارے پاس بیوی کو کیا ملے گا بیٹا؟ یہی 1/8. اور 3 بیٹیوں کو کیا ملے گا بیٹے؟ ثلثان. کو کیا ملے گا بھی؟ تاسیب. مسئلہ کتنا آئے گا بیٹے؟ 24. 3 آ جائے گا اس کو، 16 آ جائے گا
3 بیٹیوں کو اور 5 آ جائے گا چاچے کو. کیا ہوا؟ ہاں تو تصحیح بھی کریں گے نا بیٹے. اب بیٹے یہ دیکھو، یہ 16 ہم نے 3 بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے. ایسے ہے نا بیٹے؟ 16 اور 3 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تباین ہے. تو اس کا معنی ہے کہ 24 کے ساتھ ہم ضرب دیں گے 3 کو، کتنا ہو جائے گا؟ 72. ادھر کتنا آ جائے گا؟ 9. ادھر کتنا آ جائے گا؟ 48. 16 ہر بیٹی کو، 16 اس کو اور 32 حمل کو، اور اس کو کتنا بن جائے گا بیٹے؟ 15. اب وہی کریں گے. 40 اور 72 کا آپ نے جو ہے وہ اصل مسئلہ لے کے نکالیں گے، اس کو جامعہ کہتے ہیں. 40 72 اس میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ توافق ہے. ایسے ہے نا بیٹے؟ ہاں. کس چیز پہ پہلے 2 پہ کر لو. ادھر کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 20. اور ادھر کتنا آ جائے گا بیٹے؟ 36. ابھی 2 پہ تقسیم ہو رہا ہے. ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 10. ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 18. ابھی بھی ہو رہا ہے. ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 5. ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 9. اب ختم. یا آپ ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں. ایک ساتھ آپ 8 پہ کر لیں. 8 5 40، 8 9 72. اگر ایک وقت میں آپ نہیں کر سکتے تو ایسے 2 پہ کرتے جاؤ. یہ 2 بھی میں نے اس لیے کیا کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. ورنہ ایک ساتھ اگر آپ کو پڑھا آتا ہے کہ یہ دونوں 8 پہ تقسیم ہو رہے ہیں، 40 8 پہ تقسیم ہو رہا ہے بیٹے، 40 کو 8 پہ تقسیم ہو رہا ہے، کتنا جواب آئے گا بیٹے؟ اب دیکھو یہاں وہی 5 ہی آیا ہے. 72 کو 8 پہ کرو، کتنا جواب ہے بیٹے؟ یہ 9 ہی آئے گا. اب ایک کے وفق کو لے کے دوسرے کے ساتھ ضرب دینی ہے. یا 9 کو 40 ضرب دے دو یا 5 کو 72 ضرب دے دو، تو جواب ہوئی 360 آئے گا. نو کو دو گے 40 سے پھر بھی یہی آئے گا. اگر 5 کو 72 سے دو گے پھر بھی وہی آئے گا. چلو اب میرا بیٹا کرو، باقی تم کرو، باقی حل کرو، پورا کرو، جلدی کرو. ابھی کیا کرنا ہے؟ یہ 360 کو 40 پہ تقسیم کرو. جواب کتنا آئے گا؟ 9. آپ نے اپنی کاپی بھی کرو نا بیٹے. یہ 40 کے اوپر 9 لکھو اور 9 کو پھر نیچے ضرب دو. 9 کو 5 سے ضرب دو، 7 سے ضرب دو، 28 سے ضرب دو. جلدی کرو. عاصم ضرب دو. چالیس کے اوپر 9 لکھو. یہ 72 کے اوپر 5 لکھو. نیچے ضرب دو میرے بیٹا صاحب کے ساتھ. نو کو 5 سے دی کتنا آگے بیٹے؟ 45. 7 سے دی کتنا آگے بیٹے؟ 63. 28 سے ضرب دی کتنا آگے بیٹے؟ خاموش ہو گئے. ہاں ضرب کیا نہیں ہے؟ سمجھ کیا نہیں بیٹے؟ نہیں یہ حل کریں، ایک اور مسئلہ حل کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں.
یہ ہمارے پاس ادھر تصحیح کے بعد 72 آ گیا ہے، ادھر 40 آ گیا ہے تصحیح کے بعد. یہ مسئلہ جب مذکر ہوں، یہ مسئلہ جب مؤنث ہوں. آ گیا. اس کے بعد ہم نے جامع نکالا ہے 72 اور 40 کا. یہ ویسے لکھا 72 اور 40، دونوں میں توافق ہے. ایک ہی وفق کو لے کے دوسرے پورے ضرب دے دیا، یہ جواب 360 آ گیا. سمجھا گے بیٹے؟ ایک اور مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں. ہاں بچے، یہ جامع کو پہلے مسئلے پہ تقسیم کیا 40 پہ، جواب کتنا آیا؟ 9. اب 9 ہم نیچے حساب سے ضرب دیں گے. ادھر 45 آ گیا، یہاں 63 آ گیا، 8 72 9 68 252. اب ادھر جواب ادھر جب یہ جو 30 سال کو 72 پہ تقسیم کیا تو 5 آ گیا. 5 کو 9 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 45. 16 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 80. اور 32 ضرب دی کتنا آ گیا بیٹے؟ 160. دی ضرب دے دی. اپنی کاپی پہ کھلا کر کے لے کے دو نا. اب عقل و نصیب دیکھنا بیٹے ہم نے. بیوی کو ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 45. ادھر 45. اس کا عقل و نصیب یہ جو مرضی آتا رہے، اس کو تو پورا ہی مل جائے گا. اب بیٹی کو ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 63. ادھر کتنا ملا بیٹے؟ 80. اس کو عقل و نصیب لیں گے. عقل و نصیب کتنا بیٹے؟ 63. چاچا کو ادھر کتنا ملا بیٹے؟ ہاں بیٹے، کچھ بھی نہیں. اور ادھر 75 ملا ہے. عقل و نصیب کیا بیٹے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی یہ جو ہے باقی جو بچا ہے وہ سارا کا سارا کیا بن گیا بیٹے؟ موقوف ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ موقوف. جب تک حمل پیدا نہیں ہوتا وہ مال ہمارے پاس محفوظ رہے گا.
اس کو کتنا آگے بیٹھے 13، یہ حمل کو کتنا آگے بیٹھے 52، دو بیٹے ہیں نا، دو بیٹوں کو 4 حصے ملیں گے، یہ ایک حصہ 13 ہے، 13 13 13 13 52 ہو گیا، 13 چوک 52، صحیح بچے؟ اب ہم کرتے ہیں انثیین، حمل کو 2 مؤنث بناتے ہیں، بیوی کو یہی 1/8 ملے گا، ماں کو یہی 1/6 ملے گا، اب باپ جو ہے اس کو زائد تاثیر مل جائے گا، اور ثلاثہ بنات کو کیا ملے گا بیٹے ثلثان، مسئلہ یہی رہ جائے گا، 24 آ گیا، 24 میں 3 اس کو آ گیا، 4 اس کو آ گیا، 4 اس کو آ گیا، 16 اس کو آ گیا، یہ کیا بن گیا 27 اول ہو گیا، اس میں 16 4 20 4 24 اور 3 27، لیکن یہ 16 ہم نے کتنے پہ تقسیم کرنا ہے بیٹے 3 پہ، کتنے پہ کرنا ہے کیونکہ 3 بیٹیاں ہیں، 3 اور 16 میں کون سی نسبت ہے بیٹے، تباین ہو تو پورا 3 لے کے ہم اسے ضرب دے دیں گے، کتنا آ گیا 3 7 21 81 آ گیا، صحیح ہوگا بیٹے؟ اب ادھر ضرب دیں گے سب سے، ادھر 9 آ گیا، ادھر 12 آ گیا، ادھر 12 آ گیا، ادھر 48 آ گیا، 16 بیٹی کو اور 32 حمل کو، یہ پھر تو نے بڑا مسئلہ ہی دکھا دیا ہے، چھوٹا سا پہلے جیسے ہم نے نکالا تھا وہ چھوٹا چھوٹا آ جاتا ہے، لیکن آپ کو طریقہ آنا چاہیے بیٹے، باقی ایک، اب اس کا ہم نے بیٹے جامع نکالنا ہے، ہمارے پاس 120 ہے اور 181 ہے، ہم اس کو 3 پہ تقسیم کرتے ہیں، پہلے 3 پہ تقسیم کرو، ادھر کتنا آ جائے گا 40 40 آئے گا نا بیٹے، 40 آ گیا بیٹے، اور اس کو 3 پہ تقسیم کریں گے 27 آ گیا، اب یہ بیٹے اب ان کو میں کوئی عدد تقسیم نہیں کرتا، اب کوئی عدد تقسیم نہیں کرتا بیٹے، کوئی بھی نہیں کرتا، نہ 2 کرتا ہے نہ 3 کرتا ہے، 2 ادھر کرے گا ادھر نہیں کرے گا، 3 ادھر کرے گا ادھر نہیں کرے گا، تو اب یا تو اس کو اس سے ضرب دے دو یا اس کو اس سے ضرب دے دو، یہ تو پھر وہ جامع بڑا ہی آ جائے گا، 2 ضرب، 120 کو 27 سے ضرب دے دو، 120 کو 27 پہ ضرب دو، 0 14 8 0 4 2 0 4 2 3، تو جامع اس کا آ گیا 3240، لیکن تیرے استاد جی نے تو میں ایک مذکر ایک مؤنث بنایا ہوا ہے، انہیں ایک ایک بنایا ہوا ہے، لیکن جو زیادہ راجح ہے وہ یہی ہے کہ 2 مذکر 2 مؤنث بنا کے پھر صحیح اس کا حصہ بچ جائے گا، پھر آپ کو دوبارہ ان سے مانگنا نہیں پڑے گا کہ تمہارے پاس زیادہ آ گیا ہے، اگر ایک ایک بنائیں گے تو پھر مانگنا پڑتا ہے، صحیح ہوگا بیٹے؟ ابھی آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے 120 پہ، جواب 27 آ جائے گا،
اور پھر اس کو تقسیم کریں گے 81 پہ، جواب 40 آ جائے گا. نہیں، یہ ادھر 40 آئے گا. ایک منٹ بیٹے، 40 اور ادھر 27. ٹھیک ہے، آپ ان کو ضرب دے دو نیچے اور نیچے، ختم ہو گیا. اور جو ان دونوں حالتوں میں جو کم آئے گا وہ ان کو دے دینا ہے. صحیح ہوگا بیٹے؟ یہ سوال جو ہے بڑا آپ نے لکھا دیا. پھر اس نے کیا لکھا سوال بیٹے؟ اس سے نکالو، ورنہ پھر میں خود ہی لکھوں. چھوٹا سوال لکھے بچوں کو سمجھ آ جائے. نو، آج تو آپ ایک اور سبق پڑھنا تھا، وہ کہاں ہوا ابھی؟ ابھی ہمارے پاس مفقود رہ گیا ہے، خنثی رہ گیا ہے، قسمت و ترکات رہ گیا ہے. اور ہمارے پاس دن کتنے رہ گئے ہیں؟ پیر منگل. ہاں جی، وہ تو کل کر لیں گے. ہاں آج وہ کر لیتے ہیں ساتھ، لیکن اس میں وہ قسمت و ترکات ہم نے جو پڑھنا نا اس کے ساتھ اس کا بھی تعلق ہے. قسمت و ترکات کے ساتھ وہ پڑھیں گے. ہاں سوال ہی ملا بیٹے، یہ چھوٹا ہے نا. زوجہ ہاں اب حمل. حمل، چلو بیٹے یہ صحیح ہے. زوجہ اب حمل. زوجہ کو یہ حمل زوجہ حامل ہے. اب دو مذکر بناتے ہیں. ٹھیک ہے بیٹے؟ زوجہ کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/8. باپ کو بیٹے 1/6. حمل کو تعصیب، مسئلہ آ گیا 24. 3 4 باقی کتنا ہے؟ ہاں 7 اور 17 ہوگا کہ 13 ہوگا؟ اب 17 2 پہ ہم نے تقسیم کرنا، تقسیم نہیں ہو رہا. نہیں نہ ہو رہا بیٹے، تو تصحیح ہے. 2 کو ضرب دی ادھر، یہ کتنا گیا؟ 48. 6 8 34. ابھی 2 مونس بناتے ہیں. اب یہاں صرف تعصیب بڑھ جائے گا اور ادھر 2/3 ہو جائے گا. مسئلہ ہوئی آ گیا 24. کتنا آ گیا؟ 3 4 16 زائد 1 ادھر ہو گیا. یہ آسان ہے. کہاں ہے صاف کرنے والا؟ مجھے تھوڑا سا کرنا ہے. صحیح ہوگا بچوں؟ اب جامع کتنا آئے گا بیٹے؟ 48. 24 اور 48 میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل. 48 جامع آ گیا. 48 کو 48 پہ تقسیم کیا، کتنا آئے گا بیٹے؟ 1. ادھر ضرب دیا 6 ہی رہ گیا، ادھر ضرب دیا 8 ہی رہ گیا، ادھر ضرب دیا 34 ہی رہ گیا. یہاں 2 آ گیا، ضرب دیا اس کے ساتھ 6 آ گیا، ادھر ضرب دیا 10 آ گیا، ادھر ضرب دیا 32 آ گیا. اب بیوی کو دونوں حالتوں میں برابر ہی مل رہا ہے. ادھر بھی 6 ہے، ادھر بھی 6 ہے، اس کو 6 دے دیا. باپ کو ادھر 8 مل رہا ہے، ادھر 10 مل رہا ہے، اس کو 8 دے دیا.
باقی کتنا رہ گیا بیٹے؟ ادھر ان کو کتنا مل رہا ہے؟ 34. ادھر 32 کو زیادہ موقوف ہو گیا، یہ 34 موقوف ہے. جی بیٹے، چوتیس موقوف ہو گیا. یہ طریقہ ہے. ٹھیک ہے بیٹے؟ مفقود کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ پڑھ لیتے ہیں، مسئلہ حل جو ہے وہ کل کر لیں گے. تاکہ کل جو ہے 2 مسئلے حل کر لیں گے انشاءاللہ. مفقود پڑھ لیتے ہیں. مفقود بیٹے کس کو کہتے ہیں؟ مفقود کا معنی ہے معدوم. فقط تو ہو عدم تو، کسی چیز کا معدوم ہونا. مفقود ہوا معدوم. کس کو کہتے ہیں؟ انقطع خبرہ وجہل حالہ، جس کی خبر منقطع ہو جائے. جس کی خبر ہو جائے منقطع، پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں ہے، کیسے ہے، اور حالت بھی اس کی مجہول ہو، وہ کہاں ہے، زندہ ہے، مردہ ہے. اس کو مفقود کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں بیٹے؟ مفقود. انقطع خبر ہو، جس کی خبر منقطع ہو جائے، وعدم حال ہو، اور جہل حال ہو، اور اس کی حالت مجہول ہو. حالت مجہول دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک حالت مجہول ہے کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے. ایک حالت مجہول ہے کہ وہ کہاں ہے. دونوں جہالت ہیں. اب کیا کریں گے؟ اب کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ علماء کا اتفاق ہے. یہ علماء کا اتفاق ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ ابھی شخص جو ہے وہ گھر سے غائب ہوا ہے اور اسی وقت جو ہے وہ ہم اس کے مال کو لے کے تقسیم کرنا شروع کر دیں. علماء کا اتفاق ہے. علماء کا اتفاق ہے. کس چیز پہ اتفاق ہے؟ بھی کچھ نہ کچھ مدت انتظار کیا جائے گا. کچھ نہ کچھ مدت انتظار، اس پہ اتفاق ہے. انتظار کیا جائے گا. لیکن کتنا انتظار کیا جائے گا اس میں اختلاف ہے. اس میں بعض کہتے ہیں 60 سال، بعض کہتے ہیں 70 سال، بعض کہتے ہیں 90 سال، بعض کہتے ہیں 120 سال، بعض کہتے ہیں 4 سال. یہ اتنا انتظار کیا جائے گا. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ کسی مدت کا تعین نہیں ہوگا. اس وقت کا جو قاضی ہے وہ تعین کرے گا کہ وہ کتنے کو مدت میں وہ جو ہے وہ پتہ لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے بچوں؟ جتنی قاضی نے مدت معین کی اتنی مدت ہم نے انتظار کرنا ہے. اتنی مدت میں ہم نے اس کے مال میں جو ہے وہ تصرف نہیں کرنا. اب یہ جو مفقود ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ اس کے اپنے مال کا کیا حکم ہے. اس کا اپنا مال جو ہے اس کا کیا حکم ہے. ایک بندہ مفقود ہو گیا ہے،
قاضی نے جو ہے اس کی 4 سال مدت مقرر کر دی ہے یا 5 سال کر دی ہے یا 10 سال کر دی ہے، تو 10 سال اس کے مال کا ہم کیا کریں گے؟ اس کا مال ہے، اس میں تصرف جائز نہیں ہے، وہ سارے کا سارا مال اس کا محفوظ رہے گا، کیونکہ التصرف فی مال غیر لا یجوز، کسی کے مال میں تصرف جائز ہی نہیں ہے۔ تب اس مدت انتظار میں جو اس کا مال ہے وہ کیا رہے گا بیٹے؟ محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اس کا اپنا مال نہیں ہے، وہ ورثاء میں آتا ہے، یہ مال و غیر ہی ہے، یہ مال و غیر ہی ہے، اب اس کا ہم کیا کریں گے؟ اس میں ہم وارثوں کو کہیں گے، کیا کہیں گے بیٹے؟ وارثوں کو کیا کہیں گے؟ وارثوں کو کیا کہیں گے؟ انتظار کر لو، مدت ختم ہو جائے، انتظار کر لو، پتہ چل جائے گا زندہ ہے کہ مر گیا ہے تو پھر ہم تقسیم کر لیں گے۔ لیکن اگر وہ کہیں نہیں ہم انتظار کرنا چاہتے، پھر ہم ان کو کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ انتظار نہیں نہ کرنا چاہتے، تو ہم اس میں کتنے احتمال ہیں بیٹے؟ مفقود میں کتنے احتمال ہیں؟ کیا یہ احتمال ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ کیا یہ احتمال ہے کہ وہ ایک ہے کہ دو ہیں کہ تین ہیں؟ یہ تو احتمال نہیں ہے۔ اب احتمال دو ہیں، یا زندہ یا مر گیا، یا زندہ یا مر گیا ہے۔ اگر وہ کہیں گے نہیں ہم نے تقسیم ہی کرنا ہے، تو ہم پھر ان کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ نے تقسیم ہی کرنا ہے نا، تو پھر ہم ایسے کرتے ہیں کہ مسئلے کو 2 دفعہ حل کرتے ہیں۔ مسئلے کو کتنے دفعہ حل کرتے ہیں بیٹے؟ 2 دفعہ۔ ایک دفعہ ہم اس کو زندہ بنا لیتے ہیں، ایک دفعہ ہم ان کو مردہ بنا لیتے ہیں، اور پھر ان دونوں کا ہم جامعہ نکال لیتے ہیں، اور پھر دونوں حالتوں میں ہر وارث کا ہم حصہ دیکھ لیتے ہیں، اور ہر وارث کو ہم کتنا دیں گے بیٹے؟ اقل و نصیب، جیسے یہاں دیا ہے، اقل و نصیب دے دیں گے، اور باقی سارا اپنے پاس جو کیا کریں گے بیٹے؟ محفوظ کر لیں گے۔ اور یہ بھی ایک مسئلہ حل کر ہی لیتے ہیں، صاف کرو۔ ایک چیز اور ہے، صاف کرو بیٹے، ایک مسئلہ حل کر لیتے ہیں، یہ مفقود کا مسئلہ چھوٹا ہی ہے۔ یہ مسئلہ حل کرنے سے پہلے یہ مسئلہ بھی سمجھ لو۔ اب بیٹے قاضی نے اس کے 2 سال بعد اس کی موت کا حکم لگا دیا۔ کتنے سال بعد؟ 2 سال بعد اس کی موت کا حکم لگا دیا۔ اب اس کا اپنا مال جو پڑا ہوا ہے اس کا کیا کریں گے؟ جو اس وقت جب اس پہ موت کا حکم لگا ہے، جو اس وقت زندہ ہیں ان پہ تقسیم کریں گے، جو اس کے حکم سے پہلے مر گئے ان کو نہیں دیں گے، کیونکہ تحقیق و موت المورث تو ابھی ہو رہی ہے، الا کہ قاضی تحقیق سے کہہ دے کہ یہ جس دن نکلا، جیسے سے یہ گم ہوا نا، یہ تو اسی دن جو مر گیا تھا، تو پھر تو ظاہر ہے اس وقت جو موجود تھے اس وقت دیں گے، ورنہ اس وقت جو موجود تھے، جو جب قاضی نے حکم لگایا ہے، جو اس وقت موجود تھے ان کو دیں گے۔ بنت ولد مفقود اور ایک دفعہ ہم نے اس کو پہلے میت بنا لیا، پہلی تقدیر میں کیا بنا لیا؟ میت۔ ولد مفقود جو ہے ہم نے فرض کر لیا کہ وہ مر گیا ہے، تو ماں کو کتنا ملے گا بیٹے؟ 1/6، بیٹی کو 1/2، چاچا کو تعصیب، اور اس بیچارے کو مر گیا تو اس کو کچھ بھی نہیں۔ مسئلہ کتنا آ گیا بیٹے؟ 6، 1، 3، 2۔
آپ بنائیں گے حیات ہو، زندہ تصور کر لیں گے، زندہ تصور کیا تو ماں کو یہی 1/6 ملے گا، بیٹی کو اور بیٹے کو کیا مل جائے گا بیٹے؟ تعصیب، اور اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، مسئلہ وہی 6 آ جائے گا۔ ماں کو کتنا ملا بیٹے؟ 1، باقی کتنا بچا بیٹے؟ 5۔ 5 کو کتنے پہ تقسیم کرنا ہے ہم نے؟ 3 پہ، 1 بیٹا 1 بیٹی۔ 5 3 پہ تقسیم ہوتا ہے بیٹے؟ نہیں ہوتا۔ اس میں تصحیح ہے، 3 اور 5 میں تباین ہے، 3 کو لیا اور اسے ضرب دے دی، کتنا آگے بیٹے؟ 18۔ 3 15، 15 میں سے 5 بیٹی کا اور 10 مفقود کا۔ اب اس کا جامع نکالا، 6 اور 18 میں کون سی نسبت ہے بیٹے؟ تداخل۔ جامع کیا آئے گا؟ بڑا عدد، 18 آ گیا۔ اب 18 کو اس مسئلے پہ تقسیم کیا، کتنا جواب آیا بیٹے؟ 6 3 18، 3 کو نیچے ضرب دیا، 3 آ گیا، 9 آ گیا، 6 آ گیا، ادھر تو مر گیا بیچارہ۔ 18 کو 18 میں تقسیم کیا، کتنا جواب آیا بیٹے؟ 1، ادھر ضرب دیا، کتنا آ گیا؟ 3، ادھر ضرب کتنا آ گیا بیٹے؟ 5، اور ادھر کتنا آ گیا بیٹے؟ 10۔ اب دیکھو ماں کو ادھر کتنا ملا ہے بیٹے؟ اس کو کتنا ملا ہے؟ اب یہ زندہ ہو مردہ ہو اس کو اتنا پورا حصہ مل گیا، کیونکہ اس پہ یہ اثر ہو ہی نہیں رہا اس کا، مرے زندہ رہے، اس کو اس کا پورا حصہ دے دیا۔ اب بیٹی کو دیکھو ادھر کتنا مل رہا ہے؟ 9، ادھر کتنا مل رہا ہے بیٹے؟ 5۔ اقل و نصیب کتنا ہے؟ 5 اس کو دے دیا۔ چاچا کو ادھر 6 ملا ہے، ادھر کچھ نہیں ملا، اقل و نصیب کتنا ہے بیٹے؟ باقی 10 جو ہے وہ موقوف ہو گیا۔ یہ موقوف ہو گیا کب تک بیٹے؟ جب تک قاضی فیصلہ نہیں کرتا، جب وہ فیصلہ کرے گا پھر دیکھیں گے۔ جی بیٹے، جی بیٹے، یہ وہ نہیں ہے بیٹے، یہ اس کا مال نہیں تقسیم کر رہے۔ ایک آدمی فوت ہوا ہے، یہ جو گم شدہ ہے وہ اس کے وارثوں میں سے ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چل رہا کہ وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، لیکن دونوں حالوں میں ایک حال تو اس کی ہو گیا بیٹے، یا زندہ ہوگا یا مر گیا ہوگا۔ سمجھا گی؟ چلو اللہ کا شکر ہوا، ابھی تو آسان ہو گیا، ابھی خنثی ہو گیا اور وہ قسمت ترکات رہ گیا۔ ہاں اس کے لیے اکثر